السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سی دفعہ احباب کی طرف سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ حضرت کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا کیسا ہے؟ ان سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ ہر شخص کو کرکٹ کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے۔ کرکٹ کھیلنے اور دیکھنے کے سلسلے میں بنوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ ہے جو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس فتوے میں مفتیان کرام نے کرکٹ دیکھنے اور کھیلنے کے سلسلے میں یہی کہا ہے کہ اگر کرکٹ ورزش کے طور پر کھیلا جائے تو یہ درست ہے، البتہ کرکٹ کے کھیل کو مقصود بنا لینا اور کرکٹ میں مشغول ہو کر فرائض کا لحاظ نہ رکھنا یا پیسے وغیرہ لگا کر کرکٹ کھیلنا، یہ صورتیں درست نہیں ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کھیل کے جائز ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کھیل سے مقصود محض ورزش یا تفریح ہو، خود اس کو مستقل مقصد نہ بنا لیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ کھیل بذات خود جائز بھی ہو، اس کھیل میں کوئی ناجائز بات نہ پائی جائے جیسے جوئے یا سٹے وغیرہ۔ تیسرا یہ کہ اس کھیل سے شرعی فرائض میں یعنی نماز وغیرہ کی پابندی میں کوتاہی یا غفلت پیدا نہ ہو۔ اس معیار کو سامنے رکھا جائے تو اکثر و بیشتر کھیل ناجائز اور غلط نظر آئیں گے۔ ہمارے کھیل کے شوقین نوجوانوں کے لیے کھیل ایک ایسا محبوب مشغلہ بن گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ انہیں دینی فرائض کا خیال ہے، نہ تعلیم کی طرف دھیان ہے، نہ گھر کے کام کاج اور ضروری کاموں کا احساس ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ گلیوں اور سڑکوں کو بھی کھیل کا میدان بنا لیا گیا ہے، اس کا بھی احساس نہیں کہ اس سے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور کھیل کا ایسا ذوق پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان گویا صرف کھیلنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، اس کے سوا زندگی کا گویا کوئی مقصد ہی نہیں۔ ایسے کھیل کو کون جائز کہہ سکتا ہے؟ حوالہ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ دوسرا مسئلہ، ٹی وی پر کرکٹ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے، آن لائن اسکور دیکھنے میں اگر کسی حرام کام آدمی نہ کرے تو پھر کوئی مذاقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرا فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ کرکٹ کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ کرکٹ کو ورزش کے طور پر نہ کھیل کر مستقل کرکٹ کو مقصد بنا لینا اور کھیل میں اس طرح منہمک ہو جانا یعنی لگ جانا کہ شرعی فرائض میں بھی کوتاہی اور غفلت پائی جانے لگے تو یہ درست نہیں ہے۔